اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوریز وظائف حق کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش اور خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے برکتوں، رحمتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ اپنے اختتام کی جانب بڑھتا ہے تو ایک خاص رات آتی ہے جسے لیلۃ الجائزہ یعنی شب عید الفطر کہا جاتا ہے۔ یہ رات رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے اور اس رات کو چاند رات کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس رات کی اہمیت اور فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ حدیث میں انعامات کی رات سے بھی تدبیر دیا گیا ہے۔ لیلۃ الجائزہ کو انعامات کی رات کہا جاتا ہے کیونکہ اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رمضان کے مہینے کی عبادتوں کے روزے اور ان نیک اعمال کے بے شمار انعامات سے نوازتے ہیں۔ یہ رات اللہ کی مغفرت اور رحمت کے نزول کی رات ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کی تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو ان کی عبادتوں کو قبول کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس رات کی اہمیت اور برکات کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جو شخص اس رات ایمان اور احتساب کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بے شمار انعامات عطا فرماتا ہے۔ رمضان کے اختتام پر شب عید الفطر یعنی چاند رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے خصوصی انعامات ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو اپنے بے شمار نعمتوں سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے اور اس مہینے میں کیے گئے روزے اور عبادتوں کا اجر ثواب بڑھا کر عطا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عید کی رات آتی ہے اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے اور جو شخص اس رات کو ایمان اور احتساب کے ساتھ عبادت کرے تو وہ اپنی زندگی میں تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ افسوس یہ بات یہ ہے کہ رمضان کی اس عظیم رات دوران بہت سے لوگ اس سے فیض یاب اور برکت سے غافل رہتے ہیں۔ اکثر افراد بازاروں میں خریداری میں مشغول رہتے ہیں یا دیگر دنیاوی امور میں گزار دیتے ہیں جبکہ اللہ کی رحمت کا یہ دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ یہ بد نصیبی کی بات ہے، ایسے لوگ اس عظیم رات کی عبادت اور برکات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس رات میں اگر انسان اللہ کے حضور سر جھکائے، سچی توبہ کرے اور نیک نیت سے عبادت کرے تو اپنے گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے اور اللہ کی مغفرت کا مستحق بن جاتا ہے۔ لیلۃ الجائزہ میں عبادت کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ وہ لوگ جو رمضان المبارک میں اپنی عبادتوں اور روزوں کے ذریعے اللہ کے قریب پہنچتے ہیں اور اس کی رضا اور مغفرت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک میں اپنی عبادتیں اور روزوں کے ذریعے اللہ کے قریب پہنچے اور اس کی رضا اور مغفرت کو حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس کے انعامات کے مستحق ٹھہرے۔ اس رات میں کیے جانے والے نفلی عبادت، قرآن کی تلاوت، دعا، استغفار کی عبادت سے اللہ کے قریب پہنچنا ممکن ہوتا ہے۔ شب عید الفطر یعنی چاند رات رمضان المبارک کے بابرکت مہینوں کی آخری رات ہے جو اللہ کی مغفرت، رحمت اور انعامات کی رات ہے۔ یہ رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو انعامات دینے کی رات ہے اور اس رات میں کیے جانے والے اعمال، عبادتیں اور دعائیں بے شمار ثواب کا باعث بنتی ہیں۔ اللہ کے قریب پہنچنے اور اس کی رحمت اور مغفرت کا مستحق بننے کے لیے اس رات کی عبادت میں غفلت نہ برتے بلکہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ کی رضا کی کوشش کرے۔ اس رات کی برکات سے فیض یاب ہونے والے لوگ اللہ کے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس لیے میں اس رات کے لیے آپ کا ایک مجرب لے کر آئی ہوں جسے ہم نفل بھی کہتے ہیں اور یہ 2 رکعت نماز نفل آپ نے حاجت کی نیت سے پڑھنی ہے۔ اس لیے میں آپ کے خدمت میں ایک بہت ہی مجرب عمل لے کر آئی ہوں۔ اس رات کو آپ کریں گے، اللہ پاک آپ کے گھر سے غربت کا خاتمہ کر دے گا، تندرستیوں کا خاتمہ کر دے گا انشاءاللہ۔ یہ 2 رکعت نماز نفل ہیں جو آپ نے پڑھنی ہے، بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، خدا رہا میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اس بہن کا نیک سفر میں اپنی بہن کا ساتھ دیجیے گا۔ میں ایسے بہت سی اعمال، بہت سے وظائف ڈیلی بیس پر اپلوڈ کر رہی ہوں۔ اب عمل کیا ہے ذرا دھیان سے توجہ سے سن لیجیے گا۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت کی آپ نے پڑھنی ہے اور آپ نے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہو، آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے پر بیٹھے ہیں، آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کے ملک میں چاند رات آئے، جائزۃ القدر کی رات آئے، عید کی چاند رات آئے، آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے آپ نے کرنا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 7 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ محمد پڑھ لے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو درود ابراہیم پڑھ لے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یا تواب یا کریم
करीम की तस्बीह पढ़नी है। या तवाब या करीम, ए अल्लाह पाक हम पर अपना करम फरमा, हम पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमा। आपने अल्लाह से अपनी इस रात को रहमत और बरकतें लूटनी है। इस रात को हमने जो इनामात लेने हैं, हमारे इनामात की बारी है। हमने पूरा महीना मेहनत और मशक्क़त की है, अब इनामात लिए बगैर हम चले जाए तो हमारे लिए बदबख्तियाँ बदनसीबियाँ होंगी। इसलिए आपने या तवाबु या करीमू की तस्बीह पढ़नी है और आपने एक पूरी तस्बीह मतलब 100 बार इसको पढ़ना है। उसके बाद आपने 3, 7, 11 बार दुरूद शरीफ पाक पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। उसके बाद आपने हाथ उठाकर अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है, अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है, अपनी तमाम तर जिंदगी के मुश्किलात को परेशानी को ख़त्म करना है, अपने घरों में खुद गुर्बत ख़त्म करवानी है। उसके लिए पढ़ ले, अल्लाह पाक से माफ़ी, अपने गुनाहों की सच्चे दिल से तौबा कर ले। अल्लाह पाक हमारी इस रमज़ान के महीने की टूटी फूटी इबादतों को कबूल व मंजूर फरमा। हमारे घरों में खुशियाँ बरकतें बहारें नाज़िल अता फरमा, हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, हमारे घरों में खुशियाँ अता फरमा। आपने अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करनी है, सजदा सजू होकर अल्लाह से माफ़ी मांगनी है। जो इस दुनिया से ईमान की हालत में रुखसत हो गए हैं उनके लिए आपने दुआएं मग़फ़िरत करनी है। जो बेरोज़गार हैं उसके लिए आपने दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारी तमाम मुश्किलात और मुसीबतों को दूर फरमा देगा। दुआ है कि अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो ना मांग सके वो भी अता फरमाए, जो मांगने में रह गए वो भी अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर।